بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارے پلیٹ فارم سے سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ بھی اگر اپنے دینی اور شرعی مسائل کا حل چاہتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں تو آپ بھی جو ہے وہ سوالات کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی اور جو سوالات لوگوں کے آئے ہیں، آج ان سوالات کا ہم جواب دیں گے۔ تو جو سب سے پہلا سوال اور جو سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال ہے، ہم ڈائریکٹ اس کی طرف آتے ہیں اور مفتی صاحب سے جانتے ہیں کہ مفتی صاحب آج کل جو سوال سوشل میڈیا پہ ہمیں پوچھا گیا ہے، سب سے زیادہ لوگوں کا سوال تھا کہ خلا کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا عورت خلا لے سکتی ہے اگر وہ اپنے خاوند سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے؟ تو اسلام اس کو خلا کی اجازت دیتا ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاوند اور بیوی کا تعلق اس دنیا کا بڑا خوبصورت اور حسین تعلق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ارشاد گرامی اور اللہ تعالیٰ کی آیات قرآنیہ کی روشنی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کا آپس میں جدا ہونا یہ شیطان کو بہت زیادہ خوش کرتا ہے، لیکن بعض مقامات پر ان کا جدا ہونا آپس میں مل بیٹھنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے طلاق کا حق مرد کو دیا ہے۔ جس طرح مرد کو جدائی کے لیے طلاق کا حق دیا ہے، اسی طرح عورت کو شریعت اسلامیہ نے خلا کا حق دیا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات بہت زیادہ سمجھنے والی ہے۔ موجودہ دور میں خلا کی دو قسمیں ہوں گی۔ ایک خلا ہوگا جس کو شرعی خلا کہتے ہیں، اور ایک رائج الوقت جو خلا ہے، جو ہمارے عرف کے اندر مشہور ہے، یا سادہ لفظوں میں جسے عدالتی خلا کہتے ہیں۔ ان دونوں میں فرق ہوگا۔ سب سے پہلے خلا کی شرعی حیثیت پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو سورۃ البقرہ آیت نمبر 229 میں اللہ تبارک و تعالی جس جگہ طلاق کا ذکر کرتے ہیں کہ طلاق مرتان، طلاق ایک کے بعد دوسری واقع ہوتی ہے، تو آگے پھر اللہ خالق کائنات فرماتے ہیں اگر عورت کچھ فدیہ دے دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے جو اس نے اپنے نفس کا فدیہ دیا ہے۔ تو یعنی قرآن کے اندر یہ نص موجود ہے کہ عورت اپنے اس حق سے جو ہے جدا ہو جائے اور اس کے عوض خامد کو کوئی چیز دے کر یا خامد کے کسی مطالبے کو پورا کر کے یا جو حق مہر خامد نے اس کو دیا تھا وہ اس کو واپس کر کے وہ اس خامد سے جدا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس مسئلہ پہ نہ مرد پر کوئی گناہ ہے اور نہ عورت پر گناہ ہے۔ لیکن یہ آپس کی سیٹسفیکشن سے ہوگا، آپ باہمی مشورے سے ہوگا؟ یہ نہیں، باہمی مشورے سے نہیں ہوگا۔ یہ صرف عورت کا مطالبہ ہے کہ میں نے خامد کے ساتھ نہیں رہنا۔ یعنی جس طرح مرد کو پریشانی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ عورت کو بھی پریشانی ہو، تو جب عورت پریشان ہے تو وہ مرد سے جدا ہوگی، لیکن مرد سے جدا ہوتے ہوئے کیونکہ اس نے حق مہر لیا تھا تو یہ حق مہر جو ہے وہ اس کو واپس کر دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے نفس کا کوئی فدیہ دے دے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، وہ فدیہ دے کر جدا ہو جائے۔ جس طرح حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اسی طرح شکوہ کیا تھا کہ میں نہیں ان کے ساتھ رہ سکتی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو تجھے حق مہر میں باغ ملا ہے تو اس کو واپس کر دے گی؟ تو وہ فرمانے لگی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ واپس کرتی ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ثابت کو حکم دیا کہ تو اپنی بیوی کو طلاق دے۔ اب ایک چیز یہاں پہ ایک میں سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ انہوں نے طلاق دی، یہی میں بات کرنے لگا تھا کہ خلا کے اندر یہ بات موجود ہوتی ہے کہ مرد ایک ہی طلاق دے گا عورت کے مطالبے پر، اور یہ ایک طلاق ہی طلاق بتہ ہوگی، تین طلاق تصور یہ تصور ہوگی۔ عورت کے مطالبے پر اگر مرد
طلاق دیتا ہے اپنا کوئی مطالبہ رکھ کے کہ میرا حق مہر مجھے واپس کر دو یا مجھے فلاں چیز دے دو، میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں، اس صورت میں جب مرد طلاق دے گا تو ایک ہی طلاق بتہ جو ہے وہ واقع ہوگی کہ اس کے بعد ان کا آپس میں نکاح دوبارہ نہیں ہو سکتا، رجوع نہیں ہو سکتا. یہ اس کو کہتے ہیں یہ شرعی خلا ہے. شرعی خلا. اس میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ خامد کی رائے لی جا سکتی ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو خامد کیا یہ حق رکھتا ہے کہ نہیں جی میں نہیں چھوڑتا؟ نہیں، وہ صرف خلا اسی چیز کو تصور کرتے ہیں. یہ ابھی ہم بات کرتے ہیں اصل میں خلا اور فسخ نکاح جو میں بات کر رہا تھا نا، وہ یہ ہے کہ فسخ نکاح دوسری چیز ہے. اگر عورت کے مطالبے پر مرد اپنی کوئی شرط رکھ کر طلاق دے دیتا ہے تو یہ خلا ہے. اچھا، بعض صورتیں ایسی آتی ہیں کہ مرد نہ طلاق ویسے دیتا ہے نہ عورت کے مطالبے پہ کوئی شرط رکھ کے، یعنی خلا شرعی خلا جو ہے وہ کرتا ہے. تو ایسی صورت میں پھر کیا کیا جائے گا؟ اس وقت پھر وہ عدالتی خلا، عدالت جو ہے وہ عدالت کے پاس جائے گا اور عدالت دیکھے گی کہ کیا اس آدمی کے، اس عورت کے جو ہے مطالبات وہ درست ہیں. جائز. اگر اس کے جائز مطالبات ہوں گے تو پھر عدالت خلا نہیں دے سکتی، خلا خامد نے ہی دینا ہے. عدالت فسخ نکاح کرے گی. فسخ نکاح. فسخ نکاح. تو فسخ نکاح کی مدت یا فسخ نکاح میں جو ہے وہ کیا طریقہ کار ہے؟ مدت دونوں کی ایک ہے، یعنی ایک ہی مرتبہ میں ان کی آپس میں جدائی ہو جائے گی. اور فرق یہ ہوگا کہ خلا کے بعد صلح نہیں ہو سکتی، فسخ نکاح میں بعد میں صلح ہو سکتی ہے. فسخ نکاح میں صلح ہو سکتی ہے جو عدالت کے ذریعے جو ہے وہ بندہ لے گا، جو خاتون لے گی عدالت کے ذریعے خلا لے گی، جس کو فسخ نکاح کہتے ہیں، اس میں دوبارہ صلح ہو سکتی ہے. اور اگر عورت کے مقابلے میں عورت جو ہے وہ خود خلا لیتی ہے مرد سے تو اس میں جو ہے وہ دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا. جی. تو ایک بات یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھے کہ ہمارے ہاں لوگوں کو قانونی بھی علم نہیں ہے کس چیزوں کا. ہمارے ہاں مشہور یہ خلا ہے، لیکن جب اس پروسیجر سے گزرتے ہیں تو عدالت خلا نہیں دیتی. نام اس کا عدالت نے خلا رکھا ہے، لیکن وہ جب ڈگری دیتی ہے تو کیا کہتی ہے کہ جی آپ کے پاس 1 مہینہ ٹائم ہے، آپ آپس میں کونسل میں جائیں، یونین کونسل میں، بلکہ کونسل بلاتی ہے کہ بھئی عدالت نے آپ کی ڈگری جاری کر دی ہے، تو آپ دونوں آئیں اور بیٹھ کے یا تو مفاہمت کریں یا پھر عورت کا مطالبہ ہے آپ طلاق دے دیں. اس موقع پر بعض مرد طلاق دیتے ہیں. ایسے کیس ہمارے پاس آئے ہیں کہ عدالت نے بلایا ہے تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے اگر یہ نہیں رہنا چاہتی تو میں اس کو طلاق دیتا ہوں. یہ شرعی خلا ہوا ہے. تو بعض اوقات مرد کو جیسے عدالت میں پتہ نہیں ہوتا، وہ بھیجے جاتے ہیں نوٹس وغیرہ، اور اس کے بعد یونین کونسل والا بھی یہی سسٹم ہوتا ہے، اور یونین کونسل جو ہے وہ خلا کا جاری کر دیتی ہے کہ یہ خلا، یہ فسخ نکاح ہے. اچھا، اس میں شیخ ایک یہ بھی ہے نا کہ بعض اوقات نوٹس ملتا ہی نہیں ہے. مطلب اگر فار ایگزامپل عدالت نے جو ہے وہ یونین کونسل کو بھیجا ہے اور یونین کونسل سے نوٹس جو ہے وہ خامد کو ملا ہی نہیں ہے، تو پھر اس موقع پہ جو ہے نا وہ یونین کونسل کیا کرتی ہے کہ اس کو جو ہے وہ رائز کر دیتی ہے کہ یہ جو ہے وہ فسخ نکاح یا خلا ہو گیا ہے. بندے کو، خامد کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ میری بیوی نے کیا نوٹس جو ہے وہ عدالت کے ذریعے مجھ سے خلا کی ڈیمانڈ کی ہے. تو بغیر نوٹس ملے جو ہے وہ اگر اس طرح کا واقعہ ہو تو پھر جی اس میں یہ چیز مد نظر رکھنی ہے کہ جب فسخ نکاح ہوگا نا، یعنی جو عدالتی خلا ہے جو ہمارے ہاں رائج ہے، اس کے اسباب الگ ہیں، اور جو شرعی خلا ہے اس کے اسباب الگ ہیں. شرعی خلا کا جو سب سے پہلا سبب ہے وہ یہ ہے کہ عورت کسی اور مرد کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، تو اب وہ اس مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو وہ خود بات کرے یا عدالت کے ذریعے جا کر بات کرے جی مجھے اس سے، یعنی یہ پہلا سبب ہے کہ وہ اس سے جدا ہونا چاہتی ہے. جیسے صحیح البخاری کے اندر آتا ہے، 6 مقامات پہ امام بخاری علیہ رحمہ اس روایت کو لے کر آئے ہیں. حدیث نمبر 2639 پہ بھی یہ روایت موجود ہے. اسی طرح 6 مقامات پر امام بخاری علیہ رحمہ اس روایت کو لے کر آئے. حضرت رفاعہ کرزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تمیمہ بنت وہب کے ساتھ شادی کی. کچھ دنوں کے بعد
ان کا آپس میں معاملہ جو ہے وہ مناسب نہ ہوا اور انہوں نے اس کو طلاق دے دی۔ جب اس کو طلاق دی تو انہوں نے عبد الرحمن بن زبیر قرظی رضی اللہ تعالی ان کے ساتھ شادی کر لی۔ ابھی 2-4 دن گزرے تو اس نے سوچا کہ بھئی وہ پہلا جو خاوند تھا نا وہ قدرے بہتر تھا، یہ تو اس سے بھی گیا گزرا ہے، تو اس سے نہیں بنتی تھی تو اس سے بلولا نہیں بننی۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ مطالبہ رکھ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عبد الرحمن قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جو نکاح کیا ہے یہ نامرد ہے، تو یہ میری حاجت ہی پوری نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا مجھے لگتا ہے کہ تو پہلے خاوند کے پاس جانا چاہتا ہے، لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ تو اس کا ذائقہ چکھے اور وہ تیرا ذائقہ چکھے، اس وقت تو پہلے خاوند کے پاس واپس جو ہے وہ لوٹ اس سے تو شیخ اس سے ہی پھر حلالے کی دلیل نکالتے ہیں لوگ۔ ہاں نہیں، حلالے میں یہ انشاءاللہ یہ تفصیلی بحث ہوگی، لیکن یہاں صرف اتنی بات ذہن میں رکھیں، حلالے کے اندر نکاح سے پہلے طلاق کی شرط رکھی جاتی ہے، اور یہ جو ہوا ہے یہاں اس نے گھر بسانے کے لیے ہی نکاح کیا تھا، طلاق لینے کے لیے نہیں کیا تھا، لیکن جب وہ کہتے ہیں راہ پہ جانے تھے واہ پہ جانے، تو جب وہ 4 دن چلی تو اس کو سمجھ آ گئی کہ بھئی اس سے تو وہ پہلے والا بہتر تھا، تو اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں سے جو ہے نا وہ مجھے اس سے طلاق لے کر دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تو اس کا ذائقہ نہیں چکھے گی اس وقت تک تو پہلے پہ نہیں جائے گی۔ یہاں میں ایک بات بتا دوں جو ہمارے معاشرے کو برداشت نہیں ہے، اس کو میں ذرا ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اب اس عورت نے آ کر نبی علیہ السلام کے سامنے مسئلہ رکھا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکیم اور دانا تھے، آپ سمجھ گئے کہ یہ اس خاوند کی بجائے دوسرے مرد کے ساتھ زندگی جو ہے نا وہ بسر کرنا چاہتی ہے، تو شریعت نے یہ تنگ نظری نہیں رکھی ہے۔ ایک بندہ وہ عورت کے معاملات پورے کرتا ہی نہیں ہے تو شریعت اسلامیہ نے یہ نہیں، نبی علیہ السلام نے کہا کہ تو بہت چلاک ہے یا تو فلاں ہے، تو مجھے پتہ چل گیا ہے کہ فلاں بندے کی طرف جانا چاہتی ہے اس لیے تو خلا لے رہی۔ آپ نے فرمایا بھی یہ ایک طریقہ ہے، یہ پروسیجر پورا ہو جائے گا تو تو واپس چلے جائے گی۔ ہمارے ہاں اگر عورت مطالبہ کرتی ہے تو سب سے پہلے جو بندے کے مائنڈ میں سوال آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ اس کا ضرور کہیں نہ کہیں چکر ہوگا، یہ اس وجہ سے جو ہے وہ مطالبہ کر رہی ہے۔ تو میرا یہاں پہ سوال یہ ہے کہ جیسے یہاں پہ اس خاتون نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے کہا جی میں نہیں رہنا چاہتی، وہ میری ضرورت نہیں پوری کرتا، وہ نامرد ہے، تو کیا خلا کے لیے جائز ریزن ہونا ضروری ہے؟ یا فار ایگزامپل ایک خاتون کہتی جی میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میرے پاس کوئی ریزن نہیں ہے، میں نہیں رہنا چاہتی، تو پھر اس پہ شریعت کیا کہتی ہے؟ جائز ریزن یہ بھی خلا کے ہم اسباب ذکر کر رہے ہیں، اس میں جائز ناجائز ریزن کی کوئی نہیں، بس آپ کا دل مطمئن نہیں ہے اس مرد کے ساتھ تو آپ آگے جو ہے وہ چلے جائیں، لیکن نکاح کے بعد آپ کا دل مطمئن نہیں ہوا تو یہ خلا ہوگا، یعنی آپ کسی اور مرد کے ساتھ چاہتے ہیں، یعنی ایک عورت ہے وہ زندگی بسر کر رہی ہے لیکن وہ سمجھتی ہے کہ یہاں میری زندگی وبال بنی ہوئی تو میں اس سے فلاں مرد سے شادی کر لوں، وہ میرا خیال زیادہ رکھتا ہے یا رکھے گا، تو اس کے لیے وہ خلا لے کر ادھر چلی جاتی ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں جو ہے وہ جو ہم نے عدالتی خلا کی بات کی جس کو فسخ نکاح کہا جاتا ہے، کچھ علماء کرام کہتے ہیں جی عدالت تو خلا دے ہی نہیں سکتی، مطلب میری بیوی ہے تو اس کو، یہ اسباب جو میں ذکر کر رہا ہوں نا اس میں یہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ جی پہلا سبب ابھی ذکر ہوا ہے، دوسرا سبب ہے کہ عورت اور کہیں نظر نہیں ہے اس کی، لیکن اس کو یہ خامد بھی پسند نہیں ہے، یہ خامد اس کو پسند، جس کے نکاح میں ہے اس کو وہ پسند نہیں ہے، جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ ذرا قد و قامت میں نا بڑے پھیلے ہوئے تھے اور آواز کا بھی آتا ہے صحیح البخاری میں، بڑی آواز بلند تھی، رنگ کے ذرا کالے تھے، تو اتفاقی طور پر 2 عورتوں کی ان کے ساتھ شادی ہوئی مختلف، حبیبہ بنت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح جمیلہ بنت سلول رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی علیہ السلام ایک دن فجر کی نماز پڑھانے کے لیے گھر سے نکلے تو عورت دروازے پر کھڑی ہے، نبی علیہ السلام نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کون ہیں؟ فرمانے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حبیبہ بنت سہل ہوں۔ آپ نے فرمایا کس کام کے لیے آئی ہے؟ وہ فرمانے لگی اللہ کے رسول میں اور ثابت بن قیس نہیں ہے،
نہ میں ہوں نہ ثابت بن قیس ہے، مطلب ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ تو ریزن کیا تھی کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو مارا تھا۔ تو ذرا بندہ صحت مند ہو تو اس کی مار بھی تھوڑی سی صحت مند ہوتی ہے، تو اس وجہ سے پھر وہ ذرا پریشان زیادہ ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس کو کیا دے گی اگر وہ تجھے طلاق دے، تیرا مطالبہ ہے؟ تو وہ فرمانے لگی کل جو میرے پاس مال ہے نا وہ میں سارے کا سارا اس کو دے دوں گی، یہ میری جان چھوڑ جو ہے نا، میرا اس کے ساتھ معاملہ ختم کروائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ اس کو طلاق دے دو، اور وہ مال جو ہے ان کو دیا۔ اسی طرح انہوں نے دوسری بیوی جو ہے جمیلہ بنت سلول کے ساتھ جب شادی کی تو یہ بڑی حسین تھی، بڑی خوبصورت تھی۔ تو بلکہ روایت میں آتا ہے، جامع ترمذی کی ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے کہ فرماتی ہیں میرا دل کرتا کہ میں جب میرے پاس آتے ثابت بن قیس کہ میں ان کے منہ پر تھوک دوں۔ اور صحیح البخاری میں ہے کہ انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام کے بعد کفر کو ناپسند کرتی ہوں، کہ ایسا نہ ہو کہ اسلام تو میں نے قبول کر لیا ہے اور خامد کے ساتھ نفرت، یہ کفری عمل میرے اندر جو ہے رچ بس جائے، میں اس کو نہیں پسند کرتی۔ تو آپ نے فرمایا اچھا پھر جو تجھے حق مہر میں باغ اس نے دیا تھا تو وہ تو واپس کر دے گی؟ فرمانے لگی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کا جو حق مہر جو اس نے تجھے دیا ہے وہ واپس کر، اور آپ نے حضرت ثابت کو حکم دیا کہ وہ اس کو طلاق دے دے۔ تو یعنی یہ اسباب بھی ہے کہ عورت اس خامد کے جو ہے جسمانی ظاہری حسن عیوب کی بنیاد پر اس سے جدائی چاہتی ہے تو اس بنیاد پر بھی خلا ہو سکتا ہے، لیکن خلا میں وہی شرطیں مد نظر رکھنی ہے کہ طلاق مرد نے دینی ہے، عورت کے مطالبے پر دینی ہے، اور مرد نے کوئی شرط رکھ کر کہ مجھے یہ چاہیے، ٹھیک ہے میں تجھے چھوڑتا ہوں، مجھے جو ہے وہ اس طرح جائز مطالبہ، کوئی بھی مطالبہ جو ہے نا وہ کر لے۔ اسی طرح عورت اپنے خامد کے حقوق ادا نہیں کر سکتی، عورت اپنے خامد کے حقوق ادا نہیں کر سکتی، یعنی اس کے اندر یہ اللہ نے کوئی کیپیسٹی نہیں رکھی ہے کہ وہ حقوق زوجیت ادا کرے یا وہ گھر کے کام کاج وہ معاملات وہ ہے سنبھالے، تو ایسی عورت بھی جو ہے وہ خلا لے سکتی ہے، وہ بھی جدا ہو جائے گی اور خامد کا جو مطالبہ ہے اس کو پورا کر دے گی۔ یہ تین بنیادی سبب شریعت اسلامیہ میں ہمیں ملتے ہیں ہمارے علم کے مطابق جس بنیاد پر خلا ہوگا۔ اس کے بعد ہے فسخ نکاح۔ فسخ نکاح کے اسباب اور ہے۔ فسخ نکاح کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کا آپس میں نکاح ختم کر دیا جائے، اس میں طلاق کی ضرورت نہیں ہوتی، اور یہ کام حاکم وقت ہی کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 35 کے اندر اس چیز کا اشارہ کیا ہے فسخ نکاح کا۔ فرمایا کہ اگر ان کے آپس میں مخالفت ہے، معاملات طے نہیں ہو رہے، تو بس یہ دونوں ایک ایک حاکم مقرر کرے تو اللہ تعالیٰ کوئی موافقت ایسی پیدا کر دے گا کہ یا تو یہ اکٹھے رہیں گے یا یہ جدا ہو جائیں گے۔ تو جدا کس نے کرنا ہے یا اکٹھے کس نے رکھنا ہے؟ حاکم وقت، یہ حاکم وقت، یا جس کو انہوں نے قاضی مقرر کیا ہے، چیئرمین علاقے کے نمبردار ہو گئے، یہ سارے فیملی میں کسی کو حاکم مقرر کر لیا جائے تو یہ جو ہے خلا فسخ نکاح جو ہے وہ ہو جائے گا۔ یہاں پر بعض لوگ جذباتی وہ ایسی بات بھی کر جاتے ہیں کہ جی بیوی میری ہے تو طلاق قاضی کیوں دے، ٹھیک ہے، تو یہ جذباتی بات ہے، شرعی کوئی بات نہیں ہے۔ شریعت نے یہ معاملہ رکھا ہے، اور قرآن حکیم میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 35 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاکم قاضی کو یہ فیصلہ کرنے کی اجازت دی ہے۔ اب کس بنیاد پر یہ جو ہے فسخ نکاح ہوگا، کس کس بنیاد پر؟ سب سے پہلے مرد کافر ہو جائے، مرتد ہو جائے دین سے، آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گا۔ فسخ نکاح کا یہ مطلب ہے کہ طلاق نہیں ہے، ان کا نکاح وہ جائے اور جا کر عدالت میں یا اپنے علاقے کے بندوں کو بتائے جی وہ تو مرتد ہو گیا، مسلمان نہیں، تو اب اس کے ساتھ نکاح فسخ ہو گیا، یہ فسخ نکاح ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا آپس میں کوئی محرم رشتہ ہو لیکن ان کو پتہ نہیں چلا، جیسے صحیح البخاری کے اندر آتا ہے حدیث نمبر 2659 اور 2660 ہے۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں
کہ میں نے یحییٰ بنت احاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی کی. شادی کے چند دنوں کے بعد ایک سیاہ لونڈی ہمارے گھر میں آئی تو اس نے ہم دونوں کو بیٹھے دیکھا, پتہ چلا کہ ان دونوں کی شادی ہوئی ہے. تو وہ کہنے لگی اللہ کے بندو, میں نے تو تم دونوں کو دودھ پلایا ہے, تم تو آپس میں رضائی بھائی ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ کیا تو پھر بھی اس نکاح کو جاری رکھے گا؟ کیف وقد کیلا, کیسے تو اب یہ رشتہ نبھائے گا جبکہ اس کے بارے میں کہہ دیا گیا بھی آپ بہن بھائی ہو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نکاح کو فسخ کر دیا. کوئی طلاق دینے کا حکم نہیں ہے یا اس کو طلاق دینے کی ضرورت نہیں. یہ ہے فسخ نکاح. یہ دوسرا سبب ہے فسخ نکاح کا. تیسرا ہے کہ بندہ نامرد ہو. اب اس میں قصور مرد کا ہے. پہلے خلع کے اندر عورت کی چاہت ہے, یہاں پر عورت مجبور ہے, تو اس جگہ جو ہے یہ خلع ہوگا. اصل میں شیخ اس میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. جو ہمارے معاشرے میں چیزیں, آپ کے پاس بھی مسائل آتے رہتے ہیں, ہم بھی سنتے رہتے ہیں کہ جب عورت کا دل نہیں کر رہا یا اس کو کہیں اور جو ہے وہ کوئی اور پسند آ گیا ہے یا کسی اور کے ساتھ وہ کرنا چاہتی ہے تو وہ مرد پہ الزام لگاتی ہے. یہ میں نے تو ایک جگہ پہ یہ ڈائریکٹ بات سنی اور میں اس محفل میں موجود تھا کہ خاتون جو ہے نا وہ مرد سامنے بیٹھا تو اس پہ الزام لگا رہی تھی کہ جی یہ تو میری ضرورت پوری نہیں کرتا, یہ تو نامرد ہے. تو اس صورت میں جب وہ بالکل ہی جو ہے نا وہ الزام تراشی پہ آ جائے کہ جی یہ نامرد ہے, تو پھر اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا نا, جس وقت رفاعہ کرزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے آ کر تمیمہ بنت وہب نے کہا تھا کہ یہ تو مرد ہی نہیں ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کیونکہ شرعی تقاضا تھا کہ جب اس نے پہلے خامد کے پاس واپس لوٹنا ہے طلاق بتہ کے بعد تو اس کی شادی کہیں اور ہوئی ہو, جسے ہمارے ہاں حلالہ, وہ فرق میں نے پہلے بیان کر دیا, بس وہ فرق اس میں سے ختم کر دیا جائے. یعنی سببی کسی جگہ پر شادی ہوئی, وہاں حالات درست نہیں ملے, تو اب جب تک یہ ایک مرتبہ حق زوجیت ادا نہیں کرتے پہلے خامد کے لیے حلال نہیں ہوگی طلاق بتہ کی صورت میں. تو انہوں نے ان کو طلاق بتہ دی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. تو ایسے ہی اگر کوئی عورت کوئی ایسی الزام تراشی کرتی ہے تو شریعت نے مطلب حق دیا ہے. یہ بھی ایک سوال ہمارے یہاں عمومی آتا ہے, جی عورت کو تو مرد دیکھتا ہے یا اس پہ شک ہوتا ہے تو وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے, لیان کر لیتا ہے, تو عورت کیا کرے اگر عورت کو شک ہے کہ میرا مرد درست نہیں ہے, میں اس کے جو ہے نا معاملات پہ مطمئن نہیں ہوں. تو یہ تو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ سے بڑا واضح آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں کفر کو ناپسند کرتی ہوں. تو کفر یہی نہیں ہے کہ خامد کی بات کا انکار کرنا یا خامد کو کے حسن کو دیکھ کر جو ہے اپنے دل میں نفرت پیدا کرنا. ایک مرد کی کردار اور کرتوت آپ کو پسند نہیں ہے, نعوذ باللہ وہ زانی ہے, تو آپ اس کو کراہت ہے تو آپ اس سے خلا لیں. شریعت نے آپ کو حق دیا ہے خلا لینے کا. اسی طرح کوئی مرد دائمی بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے, دائمی بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے, اگر تو عورت اس کا ساتھ دیتی ہے تو اجر لے گی اللہ تعالیٰ سے, لیکن اس صورت میں وہ قاضی کے پاس جائے اور جا کر بتلائے کہ میرا خامد جو ہے وہ ایسی دائمی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے اور میں ابھی جوان ہوں, میرے بھی معاملات ہیں, تو اب طلاق لینے کی ضرورت نہیں ہے. قاضی خود سے بس اتنی تحقیق کر کے کہ یہ ایک دائمی بیماری میں مبتلا ہے, جیسے کوڑ کے اندر کوئی مبتلا ہو گیا ہے, برس کی بیماری جو ہے قابل نفرت ہے اس میں پڑ گیا ہے, یا اللہ نہ کرے کینسر کی بیماری میں کوئی چلا گیا ہے. یہ ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو یہ چیزیں ملتی ہیں کہ جوان تھا وقتی طور پر, تو اب صرف وہ اس تاننے سے بچ کر اپنی ساری زندگی کھپا دیتی ہے کہ جی اجر اس کو ملے گا اگر یہ کام کرتی ہے. لیکن شریعت اسلامیہ نے یہ حل بھی دیا ہے کہ وہ اپنا اس وقت نکاح جو ہے فسخ کروا دیتی ہے. اسی طرح ایک بڑا سبب فسخ نکاح کا ہے کہ عورت کی اس جگہ شادی ہو جس جگہ عورت ناپسند کرتی ہو. خلا ہوگا جب عورت نے شادی کر لی اس کے بعد اس کو ناپسند کیا تو یہ خلا ہے, لیکن عورت پہلے کہتی ہے کہ میری ادھر شادی نہ کرنا, تو ماں باپ زبردستی کر دیتے ہیں. ماں باپ کو زبردستی کرنے کا حق ہے, زبردستی کرنے کا حق ہے, لیکن اب عورت کو خلا لینے کی ضرورت
اب وہ فسخ نکاح وہ جائے عدالت میں جا کر بتلائے کہ اللہ کہ قاضی صاحب میں اس کو ناپسند کرتی تھی، میرے والد نے حق تولیت کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا نکاح کر دیا ہے، تو اس کا نکاح جو ہے یہ فسخ ہو جائے گا۔ اور اس کی دلیل صحیح البخاری کے اندر موجود ہے، 6945 نمبر صحیح البخاری کی روایت ہے۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر بتلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد نے میری شادی اس جگہ کی ہے جس جگہ میں ناپسند کرتی تھی، مجھے وہ اچھا نہیں لگتا تھا نکاح سے پہلے ہی۔ تو جب وہ نبی علیہ السلام کو بتلا رہی ہے، لامحالہ انہوں نے گھر بھی بتلایا ہوگا، اسی لیے تو وہ آئی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن کر، صحیح البخاری میں فرد نکاحہا، آپ نے اس کے نکاح کو باطل قرار دیا، فسخ کر دیا ہے۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے اس معاشرے میں، اس کو جو شیخ اس میں میری ایک بات ہے، آپ کہیں عوام آپ کی اس بات سے جو ہے نا وہ نوجوانوں کو چھوٹ مل رہی ہے کہ اچھا جی ایک دفعہ ماں باپ کہتے ہیں کروا لو، بعد میں کہو جی ٹھیک ہے جی مجھے تو پسند نہیں تھا۔ اکثر جب دونوں چیزیں ہیں۔ میں بات کرتا ہوں نا جب نبی اکثر، تو لوگ مجھے یہی کہتے ہیں کہ جی آپ کی اس بات سے بچوں کو چھوٹ مل رہی ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، بچوں کو چھوٹ نہیں مل رہی، جو ماں باپ بے لگام ہوئے ہیں ان کو لگام ڈالی جا رہی ہے کہ وہ پہلے ہی یہ سوچے، جب شریعت نے اجازت کا حکم دیا ہے، اگر تو شرعی عذر ہے، مطلب ایک بچی ہے وہ کہتی ہے میں نے چور کے ساتھ شادی کرنی ہے، وہ زانی ہے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے، تو یہ تو بچی کی حماقت ہوگی۔ اگر ایک بچی کہتی ہے پڑھا لکھا بچہ ہے، مثال یونیورسٹی کا ہمارا جو ماحول ہے اس کو دیکھیں نا، تو بچی کہتی ہے بھی آپ جو مجھے رشتہ داری میں جوڑیں گے، میں ایک ماحول میں پلی ہوں، بڑی ہوں، میرا ایک مجھے مکمل ٹریک ملا ہوا ہے، میں وہاں چلوں گی، وہ میرا ساتھ دے گا دنیا کے اندر، میں کئی ایک کام کر سکتی ہوں۔ تو ماں باپ کہتے ہیں نہیں، اس نے منہ سے کیوں کہہ دیا، بس اس کو جو ہے پھر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اس میں اگلے مسائل بھی آتے ہیں۔ اگر ماں باپ زبردستی کر بھی دیں تو پھر یہی ہوتا ہے کہ مہینے دو بعد پھر لڑکے گھر آ جاتی ہیں جی، پھر مسائل زیادہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی حال کیا نا، اسی لیے اس کے لیے خلع کی ضرورت نہیں ہے، طلاق کی ضرورت نہیں، اس کے لیے صرف نکاح فسخ ہوگا۔ اس میں حق مہر جو ہے وہ واپس نہیں کیا جائے گا، حق مہر عورت کا ہی رہے گا۔ اس میں جو ہے قاضی بلائے گا نہیں، یہ جو نوٹس بھیجتے ہیں جی آئیں آپ کا مسئلہ اس کو حل کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ قاضی ایک پہلی ہی جو ہے تاریخ پر اس کو فسخ نکاح کا لیٹر جاری کر دے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو مطلب یہ جو بات آپ نے پہلے کی کہ کچھ علماء کہتے ہیں جی بالکل مطلب میری بیوی ہے تو قاضی کون ہوتا ہے، تو اس میں شریعت اجازت دیتی ہے؟ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فردا نکاح کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری جو میں ہے ہے نا وہ ختم کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نظام ہمیں دیا ہے الحمدللہ، اگر عدالتی پہلے تو خاندانی نظام ہے ہمارا الحمدللہ کہ ہم خاندانی نظام میں لوگ بڑے دو بیٹھ کے بات کرتے ہیں، دو خاندان آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اور اگر خاندانوں سے باہر نکلتی ہے بات تو پھر عدالت تک جاتی ہے۔ تو جب عدالتیں موجود ہیں تو اس چیز کی جو ہے وہ گنجائش موجود ہے کہ اگر خاتون نہیں رہنا چاہتی تو اس کا فسخ نکاح عدالت کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، اسباب کو مد نظر رکھ کے۔ اچھا شیخ یہ بتائیے کہ جو خلا کی عدت ہے وہ کتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہے شریعت نے؟ خلا کی عدت، خلا کی عدت جو ہے اور اس میں دونوں الگ الگ بتائیے گا۔ فسخ نکاح میں تو آپ نے کہا کہ بالکل عدت جو ہے وہ نہیں ہوگی، ختم ہو گیا اور معاملہ جو ہے وہ آگے خاتون شادی کر سکتی ہے، لیکن اگر جو ہے وہ خلا لیا جاتا ہے تو اس میں جو ہے وہ کتنی عدت؟ خلا اور فسخ نکاح، اسی طرح جو لونڈی ہے، ان سب کی عدت استبراء رحم ہے۔ عدت جو ہے وہ یعنی دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں کہ عدت نہیں ہے، صرف استبراء رحم ہے، کہ دیکھا جائے گا کہ اس رحم میں پچھلے خاوند کی کوئی اولاد ہے تو نہیں ہے، مطلب ایک ماہواری جو ہے وہ گزر جائے۔ جامع ترمذی کے اندر 1185 نمبر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک ماہواری قرار دی ہے کہ وہ ایک ایام آنے تک، استبراء رحم تک جو ہے وہ انتظار کرے گی، اس کے بعد وہ آگے شادی کر لے گی۔ بہت شکریہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ مزید سوالات کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اگر آپ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں جو ہے وہ اپنا سوال چھوڑیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ان سوالوں کا جواب دیا جائے گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔